السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 22 یعنی 22 سیکھیں گے۔ میم ساکن کے قاعدے، بڑی اہم کلاس ہے یہ۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ تو پہلا کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ اظہار ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص یعنی واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھا جاتا ہے، یعنی ظاہر کر کے میم کو پڑھا جاتا ہے۔ 2 حروف با اور میم کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی کے ہیں وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، یعنی صرف با۔ میم ساکن کے بعد جب صرف با آئے، اونلی با، تو وہاں پر اخفاء ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تیسرا ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی نہیں ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں حرف بحرف ہجے کے ساتھ۔ اور پہلا جو قاعدہ ہے اظہار شفوی، میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تو یہاں پر اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ہجے کے ساتھ ہم اس کی مشق کریں گے تاکہ آپ کو اس کلاس میں آج کا پڑھایا گیا سبق اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ ہا میم پیش ہم، دیکھیں ہم پڑھنا ہے، ہم یعنی اخفاء نہ گنہ کرنا ہے۔ فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہے، ہم نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر گنہ ہو جائے گا۔ میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، یہاں پر فا آیا ہے تو اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے میم ساکن کو۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی لام زبر لا، کاف میم پیش کم، یہاں پر دال آیا ہے تو یہاں پر بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لکم دینکم، دالیا زیر دی، نون پیش نو، کاف میم پیش کم، یہاں پر بھی اظہار ہوگا، اور یہاں پر بھی کیونکہ یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ لکم دینکم، لام میم زبر لم، دیکھیں یہاں پر یا آیا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ لم، یا لام زبر یل، با زبر با، سین واو پیش سو، یل بسو، سو واو مدہ ہے۔ آپ نے فوکس کرنا ہے میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے اور وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ میم اور با کے علاوہ جب بھی حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ ہم اور تم، جس طرح سے ہم کا میم پڑھا جاتا ہے، تم کا میم پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ لم یلبسو، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، دیکھیں یہاں میم ساکن کے بعد لام اور میم ساکن کے بعد تا، دونوں جگہوں پر اظہار ہوگا۔ تا نون پیش تن، ذال را زیر زر، ہا میم پیش ہم، ام لم تنذرہم، نون ساکن کا اخفاء ہوگا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ ام لم تنذرہم، لام زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج،
جیم ساکن پر قلقلہ بھی ہوگا. را دو پیش رن اجرن، یہاں پر بھی میم ساکن پر اظہار ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لہم اجرن، لہم اجرن. اسی طرح سے ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجرن. دیکھیں یہاں پر میم ساکن کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھا. اب آ گیا اخفاء شفوی. تو اخفاء شفوی کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں پر گنہ کرنا ہے، یعنی اخفاء، ناک میں آواز کو چھپانے کو اخفاء کہتے ہیں. یعنی جیسے یہاں پر ہے نون زبر ن، ان، نون مشد پر گنہ ہوگا. را زبر را، را با زبر رب، با زبر ب، رب. ہا میم پیش ہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم. ان ربہم بہم. دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد با آیا ہے، تو ہم نے پہلے قاعدہ آپ کو اوپر بتایا، میم ساکن کے بعد جب با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے. جب میم ساکن کے بعد با آئے، اونلی با، باقی کوئی حرف نہیں، تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. یعنی اس کو ناک میں آواز چھپانے کو اخفاء کہتے ہیں. جیسے ربہم گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ربہم بہم، پہلے آپ نے اوپر پڑھا تھا ام لم، یہاں پر پڑھنا ہے آپ نے ربہم، گنہ کرنا ہے. اس گنہ کا نام ہے اخفاء شفوی. ان ربہم بہم، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ہا میم زیر ہم. میم پر گنہ کرنا اس لیے کہ با آگے ہے، اس لیے با زیر بی، ہا زیر ح، جیم الف زبر جا، را زبر را، تا دو زیر تن. ترمیہم بحجارۃ. تو یہاں پر خیال رکھیں آپ، میم ساکن پر آپ فوکس رکھیں. میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا. ترمیہم، ہم، ہم بحجارۃ. اسی طرح سے یہاں پر بھی مثال دی گئی ہے. وما، ما الف مدہ ہے، واو زبر و، میم الف زبر ما، ہا میم پیش ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، حمزہ کو جھٹکے، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نہ. وما ہم بمؤمنین، تو وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وہ الگ قاعدہ ہے. تو آپ نے خیال رکھنا ہے میم ساکن کے بعد با ہے، با آیا ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا. ٹھیک. وما ہم بمؤمنین. فا زبر فا، با شین زبر بش، شین را زیر شر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم. با زیر بی، عین زبر ا، ذال الف زبر ذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب، فبشرہم ہم. اس کی آپ نے مشق کرنی ہے. ہم میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو اخفاء شفوی، یعنی شفوی ہونٹوں کو کہتے ہیں، یعنی ہونٹوں کے ساتھ اس کا گنہ ہوتا، ہونٹ جڑ جاتے ہیں اور ناک میں گنگنی آواز ہوتی ہے. فبشرہم. اسی طرح سے اظہار شفوی بھی ہوتا ہے. ام لم، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں میم کے اوپر، ام لم، ام لم. اسی طرح سے ہم بعذاب،
اسی طرح سے یہاں پر بھی ترمیہم، ایک بار میں رپیٹ کرتا ہوں اس کو پھر، ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ اس طرح سے اخفاء شفوی بھی۔ اب ہے ادغام شفوی۔ ادغام ہوتا ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر مدغم کرنا، ملانا۔ ادغام اور شفوی ہونٹوں کے ساتھ اس کا غنہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی مشق کریں گے ہم۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، کاف میم پیش کم، میم را پیش مر، سین زبر سا، لام واو پیش لو، نون زبر نا، الیکم مرسلون۔ دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے، تو گویا کہ پہلا میم نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا میم اس میں مدغم ہوگا۔ ادغام کریں گے، ملائیں گے، کاف میم پیش کم، یہاں پر قاف میم پیش کم، میم پیش میم را پیش مر، گویا کہ یہ میم پہلے کاف کے ساتھ ملے گا اور پھر میم کو اپنی حرکت کے ساتھ را کے ساتھ ملایا جائے گا۔ الیکم، دیکھیں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد یاد رکھنا ہے میم آئے گا تو ادغام شفوی، ادغام ہوتا ہے یعنی یہ میم اس میم کے اندر مدغم ہوگا، ملایا جائے گا، اس کے اندر ملایا جائے گا۔ الیکم مرسلون۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، گنہ کے ساتھ، میم الف زبر ما، لہم ما، دیکھیں یہ میم ساکن نہیں پڑھا جائے گا، یہ مدغم ہوگا اس میم کے اندر، لہم ما، یا زبر یا، شین الف حمزہ مد زبر شا، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا، یشاؤون، مد متصل پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ جس نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو آئی بٹن پر کلک کریں، پوری پلے لسٹ کھلے گی اور واچ کریں۔ لہم ما یشاؤون، وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ یہاں پر خیال رکھیں، پہلا آپ نے پڑھا میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، جب میم ساکن کے بعد اونلی با آ جائے تو یہ اخفاء شفوی ہوگا۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا۔ اس کے 3 ہی قاعدے ہیں اور یہ 3 رول ہیں، اور جہاں پر بھی آپ قرآن پاک جب پڑھیں گے آپ تو یہی 3 رول وہاں پر بھی امپلیمنٹ ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، فا یا زیر فی، قاف پیش کو، لام واو پیش لو، واو مدہ ہے، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، نیم زبر ما، ہم گنہ کے ساتھ، را زبر را، ضاد دو پیش دن، فی قلوبہم مرض، تو یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے۔ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، میم عین پیش مو، فہم را زیر ری، ضاد واو پیش دو، نون زبر نا، معرضون، نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ فہم میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے تو
ادغام شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہ والا میم اس کے اندر مدغم ہوتا ہے. فَهُمْ مُعْرِضُونَ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. تو میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آئے تو ادغام شفوی. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی سیکھا. امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں قاعدے اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. جہاں پر سمجھ نہیں آئے گی آپ کمنٹ میں بتا دیجئے، ہم دوبارہ سے اس کی کلاس ایک لے لیں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. خدا حافظ.